ایک شاندار منظر جس میں پورے شہر کو چٹان میں تراشا گیا، جہاں پتھر کی لہریں اور اونچی نوکیلی چٹانیں زمین سے اٹھتی ہیں۔ 3 ملین سال پہلے آتش فشاں کی راکھ نے اس زمین کو ڈھانپ لیا تھا، جو دھیرے دھیرے نرم چٹانیں بن گئیں۔ تاریخ سے مالا مال یہ علاقہ وقت کے ساتھ منجمد ہوا اور پھر کسی دوسری دنیا کے صحرا کی طرح لگنے لگا۔ پھر وقت گزرا اور اس کٹاؤ نے نرم چٹانوں کو لوگوں کے لیے کھڑکیوں، بیڈ رومز، کچن اور یہاں تک کہ متعدد منزلوں کے ساتھ پہاڑیوں اور پتھروں میں گھر تراشنے کے لیے ممکن بنایا۔ یہ کپاڈوشیا ہے، جس کی ہسٹری اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے جتنی کہ اس کی جیولوجی۔ ترکی کے سینٹرل اناطولین ریجن نیوشہر میں واقع اس شہر میں 3rd سنچری کے دوران ارلی کرسچنز رومنز کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ان غاروں اور سرنگوں میں چھپ گئے تھے۔ بعد میں 10th اور 11th سنچری کے دوران بازنطینی راہبوں نے یہاں خوبصورتی سے پینٹ کیے گئے چرچ بنائے، جنہیں خانقاہوں اور مشنری ٹریننگ سینٹرز کے لیے استعمال کیا۔ اس کے آس پاس ناقابل یقین انڈر گراؤنڈ شہر جیسے کہ ڈیرنکیو اور کیما کلی بھی بہت امیزنگ ہیں۔ آج تک کپاڈوشیا میں اس طرح کے اپروکس 200 انڈر گراؤنڈ اسٹرکچرز ڈسکور ہوئے ہیں، جو اس جگہ کو اور بھی خاص بناتے ہیں۔ 1963 میں ترکی کے شہر ڈیرنکیو میں ایک شخص کو اپنی بیسمنٹ کی دیوار میں ایک چھپا ہوا دروازہ ملا، اور مزید کھودنے پر اس غار کے کمروں کے ساتھ ایک ٹنل سسٹم سامنے آیا، جس کے بعد ایک کمپلیٹ انڈر گراؤنڈ شہر کی ڈسکوری ہوئی، جو ہسٹری میں کہیں کھو گیا تھا۔ یہ بہت بڑا شہر کپاڈوشیا کے علاقے کی نرم آتش فشاں چٹان میں 85 میٹر گہرائی میں تراشا گیا تھا۔ اس میں سرنگیں، کنویں، استبل اور یہاں تک کہ اسکول بھی تھے، اور اس کی 18 سطحوں پر 20,000 لوگ رہ سکتے تھے۔ ڈیرنکیو کا اصل اوریجن اب تک واضح نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس کی ابتدا 7th یا 8th سنچری BCE میں ایک اینشینٹ انڈو یورپین پیپلز فریجینز نے کی تھی، جسے بعد میں ابتدائی عیسائیوں نے رومیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کے طور پر بڑھایا۔ بعد میں مسلم اور منگول حملہ آوروں کے خلاف مزید دفاعی قوتیں شامل کیں، اور یہاں کافی سارے کرسچن سمبلز اور چیپلز کو چھوڑا۔ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ڈیرنکیو اس سے پہلے تعمیر ہوا تھا، شاید اسے ہیٹیز نے تعمیر کیا یا پھر 14,500 سال پہلے قدیم لوگوں نے۔ کچھ اندازے یہ بھی ہیں کہ اس سٹی کا اوریجن ایکسٹرا ٹیریسٹریل سے ہو سکتا ہے، جسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس شہر کی سروائیول کے لیے اچھی طرح سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ 55 میٹر گہرائی تک ایک ایئر شافٹ وینٹیلیشن فراہم کرتا ہے۔ سرنگوں کا ایک پیچیدہ نظام مختلف رومز اور سطحوں کو جوڑتا ہے، اور ہر سطح کو 500 کلو تک کے وزنی پتھر کے بڑے دروازے کے ساتھ بند کیا جا سکتا ہے، جن کا مقصد لوگوں کو حملہ آوروں سے بچانا تھا۔ ڈیرنکیو کے اندر تازہ پانی کے کنویں بھی تھے، اور زیر زمین چینل جو کہ پانی کی مستقل فراہمی کے لیے قریبی دریا سے جڑے تھے۔ کئی سینچریز تک ڈیرنکیو کو الگ الگ جنگوں کے دوران پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن گریسو ٹرکش وار کے بعد جب وہاں کے یونانی لوگ چلے گئے، تب یہ سٹی ایبنڈن کر دیا گیا، اور یہ حیرت انگیز شہر اس وقت تک اندھیروں میں چھپا رہا جب تک کہ اسے حادثاتی طور پر دوبارہ ڈسکور نہیں کر لیا گیا۔ ویٹزیا چٹان میں تراشا گیا ایک منفرد کیو سٹی جو آزنیا سے 30 کلومیٹر دور جارجیا میں ایک ایریٹ ماؤنٹین کی ڈھلوان پر واقع ہے۔ 12 سنچری میں کنگ جارجی III کے دور میں تعمیر کیے گئے اس شہر کو منگولوں کے حملوں سے حفاظت کے لیے ایک فورٹریس یعنی قلعہ کے طور پر بنایا گیا، جو وقت کے ساتھ عبادات، سیکھنے اور رہنے کے مقامات کے ساتھ ایک موناسٹک سٹی بن گیا۔ ورزیا 19 سطحوں کے ساتھ ½ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جسے ایک چٹان میں اونچائی پر تراشا گیا تھا۔ اس میں 6,000 سے زیادہ کمرے تھے، جس میں ایک تخت کا کمرہ اور خوبصورت فریسکو سے مزین ایک بڑا چرچ بھی شامل تھا۔ اس شہر میں ایریگیشن یعنی آبپاشی کا ایڈوانس سسٹم تھا، جو پینے اور کھیتی باڑی دونوں کے لیے پہاڑ سے پانی لاتا تھا، لیکن 1283 میں ایک ارتھکویک نے پہاڑ کے سامنے والے حصے کو نقصان پہنچایا اور اس چھپے ہوئے شہر کو بے نقاب کر گیا، اور پھر یہ زوال کا باعث بنا۔ 16 سنچری میں صفویوں کے حملے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا گیا اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ مونکس واپس آئے اور ایک چھوٹی سی جماعت برقرار رہی۔ سوویت ایرا میں بھی اس انڈر گراؤنڈ سٹی کا کچھ حصہ ریسٹور کر دیا گیا تھا۔ آج بھی کچھ مونک یہاں رہتے ہیں اور ورزیا کی اسپرچول لیگیسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایران نوشاباد کے چھوٹے سے قصبے میں ایک ناقابل یقین انڈر گراؤنڈ سٹی ہے، جو صدیوں تک پوشیدہ رہا اور تقریباً 1 دہائی قبل اتفاق سے اس وقت ڈسکور ہوا جب ایک مقامی باشندہ اپنے رہائشی گھر میں سیوریج کا گڑھا کھود رہا تھا۔ اسے جو ملا وہ سرنگوں اور چیمبرز کا وسیع نیٹ ورک تھا، جو تقریباً 1500 سال پہلے سازانین امپائر کے دوران بنایا گیا۔ زمین کی سطح سے 10 to 60 فیٹ نیچے واقع یہ شہر جنگوں اور حملوں کے دوران محفوظ مقام کے طور پر بنایا گیا۔ ساسانی
جو اپنی آرکیٹیکچر انجینئرنگ میں مہارت کے لیے مشہور تھے، انہوں نے اسے خواتین، بوڑھوں اور بچوں کو خطرے سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس سے چھوٹے چیمبرز کو جوڑا گیا، جس نے اس شہر کو ایک بڑے اور پیچیدہ پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا، جس میں ایئر وینٹ، پانی کے پائپ، اسٹوریج روم، یہاں تک کہ واش روم بھی تھے، جو اسے ایک لمبا عرصہ گزارنے کے لیے عملی جگہ بناتے تھے۔ یہ انڈر گراؤنڈ سٹی آج اپنے معماروں کی ناقابل یقین آسانی کو ظاہر کرتا ہے، جو مشکل وقت میں حفاظت پیش کرتے تھے۔ فرانس کے کنٹری سائڈ کے نیچے چھپا ہوا نور کا انڈر گراؤنڈ شہر 3rd سینچری کے آس پاس بنایا گیا تھا۔ شروعات میں یہ غاریں چاک مائن کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں، لیکن مڈل ایجز کے وقت جب تنازعات بڑھنے لگے تو لوکلز نے انہیں ایک سیکرٹ شیلٹر میں بدل دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ غاریں 3 کلومیٹر تک پھیل گئیں اور ایک واسٹ نیٹ ورک بن گیا، جس میں اپروکس 300 رومز، 28 گیلریز اور 3000 سے زیادہ لوگوں کی حفاظت کے لیے بہت بڑے کوریڈورز تھے۔ کچھ پارٹس اسٹوریج کے لیے اور کچھ جگہ ریڈرز اور آرمیز سے چھپنے کے لیے کام آئی۔ پوری تاریخ میں یہ سرنگیں الگ الگ پرپس کے لیے یوز ہوئیں۔ 9th اور 10th سینچری کے دوران وائکنگز نے انہیں شیلٹر کے طور پر یوز کیا، جبکہ اس شہر کا مصروف ترین وقت 17th سینچری کے دوران 30 سالہ جنگ کا تھا، جب یورپ میں افراتفری کے عالم میں ہزاروں لوگوں نے یہاں حفاظت تلاش کی۔ جیسے جیسے یہ ریجن پرامن ہوتا گیا، نور جیسے انڈر گراؤنڈ سٹی کی ضرورت ختم ہوتی گئی، جب تک کہ 1887 میں اس شہر کو دوبارہ نہ ڈسکور کیا گیا، لیکن پھر 20ویں صدی میں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے دوران اسے فوجی استعمال میں لایا گیا۔ بہت ریسرچ کے باوجود نور کے اب بھی کافی سیکرٹس باقی ہیں، اور وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ نے اس ناقابل یقین شہر کے رازوں کو مقامی لوک داستانوں میں زندہ رکھا ہے۔ آپ کے لائک اور کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور چاہنے والوں میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔